یہ جو عوام الناس میں مشہور ہے کہ عورت کے جنازہ جو ہے وہ عورت کے جنازے کو صرف محرم اٹھائے، یہ بے اصل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کسی فقہ کی کتاب میں اس مسئلے کو نہیں بیان کیا گیا، کسی حدیث میں جو ہے وہ اس کا بیان نہیں آیا کہ عورت کا جنازہ جو ہے وہ صرف محرم اٹھائے، بلکہ اہل سنت و جماعت کے فتاوی جات میں کتاب الجنائز میں یا جنازوں پہ جب بحث کی جاتی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر مسلمان عورت کا جنازہ اسی طرح اٹھایا جا سکتا ہے جیسے مرد کا، اس میں یہ کوئی قید نہیں ہے۔ بلکہ آپ دیوبند کے فتاوی دارالعلوم دیوبند کو اگر پڑھیں تو کتاب الجنائز میں انہوں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ عورت کا جنازہ غیر محرم مردوں کا اٹھانا درست ہے اور ثواب ہے۔ اب جو جنازہ اٹھانا ہے یہ عبادت ہے اور باعث ثواب ہے، سو خواہ وہ مرد کا جنازہ ہو یا عورت کا جو ہے وہ جنازہ ہو، اس کا اٹھانا عبادت بھی ہے اور باعث ثواب بھی ہے۔ اب اس پہ جو ہے وہ میں دلائل احادیث مبارکہ کی روشنی میں نقل کرتا ہوں تاکہ یہ بات جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ امام ابو بکر بن علی حداد، آپ کا وصال 800 ہجری میں ہوا۔ الجواہر کتاب الصلاۃ باب الجنائز میں آپ لکھتے ہیں کہ جنازہ کو کندھا دینا عبادت ہے، اور ہر شخص کو چاہیے کہ عبادت میں کوتاہی نہ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جنازہ جب اٹھایا جب وہ پیچھے بھاگے، دور بھاگے۔ اور خاص طور پہ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو یہ ٹیچ کرنا چاہیے، سکھانا چاہیے کہ یہ بھی عبادت ہے۔ جب جنازے اٹھائے جاتے ہیں تو ہمارے بزرگ حضرات آگے ہوتے ہیں اور ینگسٹر جو ہے وہ ان کو آگے دھکیلنا پڑتا ہے، بھی آپ آگے آؤ، بعض خوف کھاتے ہیں۔ تو جنازہ اٹھانا بھی عبادت ہے، اور امام ابو بکر بن علی حداد اس پہ جو سند لے کے آئے ہیں بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھایا۔ سو جنازہ اٹھانا آقا کی سنت بھی ہے، اور آقا کی سنت کو ادا کرنا عبادت ہے، خواہ وہ مرد کا جنازہ